باشندے ہیں جو مہاجر نہیں ہیں، کسی دیش سے آ کر یہاں آباد نہیں ہوئے. انہوں نے اپنے اس کشمیر، اپنے اس دیش کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کا فیصلہ کیا، اور آج کے 7 دہائیوں سے جاری یہ جو مسائل ہیں، اس کے باوجود ہمیشہ ہر طرف تکلیف کو لبیک کہا اور کبھی بھی اپنے وطن پرستی پر داغ نہ لگنے دیا. چونکہ آج میرا کیس جس طرح اسلامی معاشرے میں نان مسلم کے کیسز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے گوش گزار ہوتے تھے، آج مجھ نان مسلم پاکستانی which is representing not only Hindu community but the religious minorities community of the Pakistan، میں اپنا کیس آج وزارت مذہبی امور اور یہاں کے علماء مفتی صاحبان کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور مشکور ہوں وزارت مذہبی امور کا کہ جنہوں نے پاکستان میں وہ نان مسلمز کو چیلنجز بھرا، وہ موضوع، وہ ایشو کہ جس پر بحث ہونی چاہیے تھی، آج شکر اللہ کا کہ اس پر آج اس کا آغاز کیا. میرا کیس یہ ہے کہ سناتن دھرم کے پہلے جو 4 مذاہب ہیں، شکتیزم ہے، شیوائزم ہے، ویشنوازم ہے، سمرتیزم ہے، اور اس کے بعد کے سناتن دھرم کے ہندوازم کے اپنے بھی جتنے بھی شروع کے اوائل سے لے کر آج دن تک کے جو مذاہب ہیں، اس میں کہیں پر بھی ایک سنسکرتی سے، ایک سمپردایا سے، ایک مسلک سے دوسرے مسلک میں جانے سے یا ایک فرقے میں دوسرے فرقے میں جانے کے لیے کوئی ممانعت نہیں. بلکہ شیو شنکر بھولے ناتھ جی نے ہماری مقدس کتاب شیو مہا پران میں یہ کہا کہ یہ کائنات میری تخلیق ہے، اور جو اس میں آنے والی تبدیلیوں کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے وہ شانتی پد کو پاتا ہے، اور جو اس انسانیت کی بہتری کے لیے آنے والی تبدیلیوں کو خوش دلی سے قبول نہیں کرتا وہ اشانتی پد کو پاتا ہے. اسی طرح کی اس ڈسٹرکشن کی طرف جاتا ہے جس طرح کے مذاہب عالم کے بادر پہ آتے ہوئے جو ایک دوسرے کی قبولیت کے درمیان جو مسائل پیدا ہوئے. میرے بھائی نے ابھی جو ذکر خیر یہاں کیا، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ دین اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے. اس سے پہلے جس برخوردار کا ذکر کیا وہ دائرہ اسلام میں آئے ہیں. میں اللہ کے حضور دعا گو رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی نسلوں کو ہمیشہ معروف رکھے کہ یہ دین اسلام میں داخل ہوا ہے. سناتن دھرم نے، ہندوازم نے تو کبھی بھی مذہبی اعتبار سے کبھی بھی کوئی ممانعت نہیں فرمائی، اور یہ ہندو بھی نہ اسلام کا دشمن ہے، نہ مسلمان کا دشمن ہے، نہ پاکستان کا دشمن ہے. لیکن پاکستان میں بسنے والے مسلمان بھائی جو پیروکار ہیں، وہ کیوں کر ان کے بارے میں جب کاؤنٹر کرنے کے لیے بات کر دی جاتی ہے تو وہ اسلام کی طرف لے جاتے ہیں، مسلمان کی طرف لے جاتے ہیں اور ہندوتوا کی طرف لے جاتے ہیں. پاکستان میں ہندوتوا کا کیا وجود؟ پاکستان میں بیرونی فنڈنگ کہاں سے آئی؟ مجھے تو کوئی بیرونی فنڈنگ نہیں ہے. میں 35 سال سے پاکستان میں بسنے والے نان مسلم پاکستانیوں کو جو درپیش مسائل ہے میں اس کے لیے بات کر رہا ہوں. تو کیوں کر ایک بہانہ بنا کر جو بات کرنے والے بھی ہیں، اپنا کیس لانے والے بھی ہیں، ان کے ساتھ ایک ٹیگ لگا دیا جاتا ہے کہ ان کو بیرونی فنڈنگ ہوتی ہے؟ کیا میں اپنے ملک میں رہنے کے لیے، یہاں کا ماحول صاف کرنے کے لیے، یہاں پر اپنے لیے سازگار بنانے کے لیے میں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہاں، یہ میرا کیس ہے جو آج آپ کی عدالت میں ہے کہ میری بیٹیاں، صرف بیٹیاں ہی جو اسلام کے دائرے میں اس صورت میں کہ جب ابڈکشن ہوتی ہے یا ریپ ہوتا ہے یا دیگر مسائل ہوتے ہیں، جب چیخو پکار پکاری جاتی ہے، تو اداروں کو کھلے دل سے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے لوگوں کے، عوام کے اور بیرونی دنیا کے خدشات کو دور کرنا چاہیے. میں آپ کی طرح عزت دار ہوں. جب مسلم کمیونٹی کے درمیان اسی فرقے کے دوران جب شادی کر دی جاتی ہے، آنر کنر میں بیٹیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس خطے میں نان مسلم بیٹیوں کے لیے اتنے حالات سازگار؟ میرے خاندان میں ہندو بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسیحی بھی ہیں، لیکن وہ خاندان اپنی ایک اچھی ایج میں انہوں نے ایکسیپٹ کیا
ہماری طرف سے کوئی ریزسٹنس نہیں آیا. لیکن جہاں خود آئین پاکستان کے ذریعے آئینی ادارے میرج ریسٹرینٹ ایکٹ بناتے ہیں, تو وہاں پھر کم عمری کی شادیاں اگر ہوتی ہیں, اصلی فیصلہ سازیاں ہوتی ہیں, تو مجاز اداروں تک ان کی اپروچ ہونی چاہیے. ہاں, ایک ہندو یہ بات کہہ رہا ہے کہ جب ان کی بیٹیوں کی شادی دائرہ اسلام کا نام لے کر داخل کر دیا جاتا ہے تو ان کا سوشل بائیکاٹ کیوں کر دیا جاتا ہے؟ اگر ہندو اور مسلمان کے درمیان, یا مسیحی اور مسلمان کے درمیان, سکھ اور مسلمان کے درمیان اسی طرح کی اگر شادیاں ہوں جیسے بیرونی دنیا میں ہوتی ہیں کہ ان کے درمیان سوشل بائیکاٹ نہیں آتا, ان کا میل ملاپ ویسا ہی رہتا ہے, تو کیوں کر کسی کو اعتراض ہوگا؟ لیکن ہم اپنی زندگی, اپنی جان, اپنی جنت میں رہنے والی بیٹیوں کی جب شادیاں اس طرح سے ہو جاتی ہیں, اس جیتی جاگتی جس کے بغیر ہم زندگی گزار نہیں سکتے, اس کے بعد اس کے ساتھ ہمارا تعلق ختم ہو جاتا ہے ٹل ڈیتھ, مجھے بتائیں اس باپ کے جذبات وہ کہاں لے کر جائے گا, کس عدالت میں لے کر جائے گا؟ میں آج تکلیف میں ہوں, ایک نان مسلم پاکستان میں رہنے والا تکلیف میں ہے, وہ آپ کو بیان کر رہا ہے کہ آپ یہاں پہ رہنے والی 97% مسلم کمیونٹی کو اکارڈنگ ٹو دا اسپرچول آرڈر آف دا ہول اللہ رب العزت ود ریسپیکٹ ٹو قرآن کریم ذکر العالمین, آپ ان کو گائیڈ کریں کہ اگر آپ ایک نان مسلم بیٹی سے شادی کرتے ہیں تو اس کے بعد اس کے تمام ڈیو رائٹس دینے ہیں. جیسے آج میرے محترم جو یہاں مفتی حضرات نے اور مولانا حضرات نے جو ذکر خیر کیا ہے, یہ صرف آج اسی اسٹیج سے کیوں یہ میسج آج کنوے ہوا ہے, پھر بھی میں شکر گزار ہوں. لیکن یہ باتیں جب بھی ہوتی ہیں 5 سٹارز ہوٹل میں ہوتی ہیں. میں گزارش کروں گا وزارت مذہبی امور سے, کیونکہ اٹس اے پرائم رسپانسبلٹی آف دا ریلیجس افیئر منسٹری, کہ وہ صرف اس طرح کے کیپٹل ایریا ہی میں نہیں, ریموٹ ایریا میں جا کر یہ میسج کنوے کریں ہر اس مسلم کمیونٹی کے فرد کو کہ جو ایک نان مسلم سے شادی کرتا ہے کہ اس کو تمام بیوی کو ڈیو رائٹس دے گا, ان کی فیملی سے میل ملاپ اس کا جاری رکھے گا, ان کی خاندان کو آئین پاکستان کے مطابق اس کی بیٹی کے دکھ اور سکھ کو پوچھنے کی اجازت دے گا. ایسا نہ ہو کہ جس طرح میرے برخوردار کو وہ حضرت کے پاس رہ رہا ہے, ایک بیٹا, جوان بیٹا اپنے باپ کے پاس نہ رہے. بیٹی تو دوسری بات ہے, بیٹی تو ہے ہی پرایا دھن, لیکن وہ بھی مہمانوں کی طرح کبھی کبھی ملے گا. کیوں؟ جبکہ میرے محترم کائنات سرور کونین ہادی بحرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی, اس کے بارے میں آپ نے سورہ کافرون دیکھا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا حی الکافرون یا ایھا الذین, یا حی الکافرین, تھوڑی سی اس کو اسٹارٹ نہیں سر. اس میں یہ ہے کہ جس کی عبادت میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرتے, اور جس کی تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کرتا. جس کا میں بندہ ہوں اس کے تم نہیں, اور جس کے تم بندے ہو اس کے میں نہیں. اس لیے تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. وہاں سے تو مجھے ٹھیک ہے, لکم دینکم ولی الدین. اور اسی طریقے سے آپ نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں جبر نہیں. لیکن میرے بھائی جب اتنا ہی پولائٹ معاملہ ہے جتنا یہاں بیان کیا گیا ہے, تو پھر انتشار کس بات کا؟ لیکن اگر ایک ہندو کا کوئی ایشو, مسیحی بیٹے کے ساتھ جب شادی ہوتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے, سکھ کے ساتھ ہوتی ہے, آج دن تک ہماری ہندو اور سکھوں کی شادیاں ہو رہی ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بیٹیوں کے ساتھ وہ رشتہ منقطع نہیں ہوتا. لیکن جب یہ شادیاں دائرہ اسلام کے بھائیوں سے جب ہوتی ہیں تو اس کے بعد مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے. لیکن حضرت نے جس طرح فرمایا کہ اصولی طور پر ایسا نہیں ہے, تو اس میسج کو عام پبلک میں اویئر کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کی دن تک, آج کی ڈیٹ تک تو آپ نے یہ دیکھا ہے کہ جب بیٹیاں اس دائرے میں چلی جاتی ہیں تو اس کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے, بیٹے چلے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ رابطہ ختم ہو جاتا ہے. جبکہ میں بھی اس فلور پر آپ کو یہ بات کہتا چلوں کہ سناتن دھرم میں, ہندوازم میں کہیں نفرت کی کوئی گنجائش نہیں. ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف جانے میں کوئی گنجائش نہیں. سب اپنا مذہب یہ تبدیل کر سکتے ہیں, اور روایات موجود ہیں. اس دھرتی کے ٹیکسلا کے جو راجا ہیں, شاہ کنشک کا دادا جو تھا وہ رومن تھا, والد جو ہے وہ سناتن دھرم ہندوازم سے تعلق تھا, خود جو ہے وہ بودھ دھرم کی طرف چلے گئے. اگنی میتر اور اگنی ہوتر جو اسی ٹیکسلا کی دھرتی کے راجا گزرے ہیں, انہوں نے برا منایا ہے کہ آپ اپنے دھرم کو اونچا کہیں اور کسی اور کے دھرم کو انفیریئر کہیں. اس میں آپ کے مذہب کی بلائی ہے. میں بہت خوش قسمت ہوں اور آپ کا مشکور ہوں کہ آج کے
بھڑکتے چیلنج پر گفتگو کرنے کے لیے آپ نے یہاں پر مدبر شخصیات کو اور سبجیکٹ اسپیشلسٹ کو انوائٹ کیا ہے. کیا ہی بہتر ہو کہ یہ سلسلہ اب 6 مہینوں تک محیط نہ رہے، بلکہ جلد از جلد یہ سندھ کی سرزمین جہاں پر ہندو خاندان متاثر ہو رہے ہیں، پنجاب کی سرزمین جہاں مسیحی خاندان متاثر ہو رہے ہیں، وہاں کی یہ آگ مٹائی جا سکے. اور میں اللہ رب العزت کا احسان مند ہوں کہ طاہر محمود اشرفی صاحب جیسی ایسی شخصیت کہ جب کبھی ایسے واقعات ہوئے ہیں 11th آور میں ہم نے ان کو اپروچ کیا، اور وہ بیٹیاں جو کسی وجہ سے دوسری طرف چلی گئیں اور ان کی مرضی نہیں تھی، ان کو واپس کیا گیا. اسی طرح خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سرزمین پر بے شمار ایسے کیس ہیں کہ جو اسی طرح کے واقعات ہوئے، لیکن وہاں کی غیور عوام نے بیچ میں اپنا اثر رسوخ استعمال کرتے ہوئے ہماری بیٹیاں ہمیں واپس کی. باقی یہ میں کہوں کہ دین میں جبر نہیں ہے. سناتن دھرم بھی یہی کہتا ہے کہ جس نے جس سمپردایا میں جانا ہے، جس سنسکرتی کی طرف جانا ہے، وہ جا سکتا ہے. آئیں کہ پاکستان میں بھڑکتی ہوئی یہ جو آگ ہے کہ جس کے ذریعے آئے روز پاکستان کا جو شیرازہ بکھرایا جاتا ہے، پاکستان کی جو طاقت ہے اس کو بکھیرا جاتا ہے، اس کو سمیٹ لیں. میرا خاندان، میرا تعلق خیبر پختونخوا کی اسی سونی دھرتی سے ہے جس میں کل خون کی ہولی کھیلی گئی. کیا ہی بہتر ہوتا کہ جیسی ہم نے تقریب کا آغاز کیا، اپنے ان شہداء کے لیے، اپنے ان زخمیوں کے لیے، وہ جو دکھ کی گھڑی میں آج پورے خاندان خیبر پختونخوا ڈوبا ہوا ہے، آج وطن عزیز پاکستان سونی دھرتی کا پرچم سرنگو ہے. آئیں کہ مل کے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ایسے تمام خطرات سے وطن عزیز پاکستان کو محفوظ رکھے، پوری دنیا کے لیے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اور جو پاکستان کے دشمن بن گئے ہیں ان کی ذہن سازی نہیں ہو پائی، آئیں ان کو بہتر کرنے کے لیے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے اپنا کردار لگائیں. اور میں یہ آپ کو کہتا چلوں کہ اگر مذہبی طبقے نے، چاہے وہ ہندو ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، مسیحی ہیں، بھائی ہیں، کیلاشی ہیں، پارسی ہیں، اگر انہوں نے آج اپنا کردار نہ نبھایا تو یہ واقعات کی روک تھام ممکن نہیں. آئیں کہ ممبر اور محراب سے جتنے بھی چیلنجز ہیں ہم ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ تبلیغ مذہب اور اس کے مسائل کی. پچھلے دنوں پاکستان کو درپیش جو چیلنجز ہیں پلانٹیشن کی، اس کے لیے جب ہم نے ایک مدرسے میں ایونٹ کرنا چاہا تو یہ کہہ کر اسی روز 11th آور میں اس پروگرام کو تہس تہس کر دیا گیا کہ کوئی نان مسلم یہاں نہیں آئے گا. جبکہ قرآن کریم ذکر العالمین کا تو یہ میسج آئیں ان باتوں کی طرف جو آپ اور ہم میں مشترک ہیں، یعنی وہ ہماری خوشیاں، وہ ہمارے چیلنجز کہ جس میں ہم سب کو مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، آئیں ان کی طرف ہم اکٹھے ہو کر پاکستان کو درپیش مسائل سے دور کریں، اس خواہشات کے ساتھ کہ ہم رہیں نہ رہیں وطن عزیز پاکستان سدا سلامت رہیں. ہم میں سے باہر کوئی نہیں ہے، انسان ہونے کے ناطے بھی ہم بہن بھائی ہیں، پاکستانی ہونے کے ناطے بھی ہم بہن بھائی ہیں. تو کیوں نہ ہم تمام تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے، اس برائیوں کو دور کرنے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ بنائیں. پاکستان زندہ باد.